سمجھ آئی قرآن و حدیث جیڑی منقول ہے سمجھ آئی نا جی تے عقل مطلب یہ فطرت دی بات ہے یہ نیچر دی بات ہے کہ ہر ادنا آلہ دے ہوتے قربان ہوندے ایک مثال دیتی ہوں دوجی مثال سنو ایک پاسے مال ہوئے تے دوجے پاسے بندے دی عزت ہوئے سمجھ آئی مال قربان کیتے ہیں عزت بچ دی ہوئے تو بندے کے کریں دیں بولو ہاں عزت جاون دین دن تے مال بچائیں دیں یا مال قربان کر کے عزت بچائیں دیں بولو ککھ نہ رہ جائے کلی دا بندے کی کر دیں مال دی قربانی دے کے عزت بچا لیں دیں کیوں مال ادنا ہے عزت آلہ ہے گل سمجھ آ گئی گل اچھا اگاں چلیے جی تیسری مثال سنو ایک پاسے بھرا ہوئے تے دوجے پاسے ماں پیو ہوئے ایک کنی ملنی ہوئے یا ماں پیو بچ دے ہوئے تے یا بھرا بچ دے ہوئے تو ہون بندہ ماں پیو دی قربانی دے سی یا بھراواں دی بولو کیوں کہ بھرا دا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے لیکن عظیم ہون دے باوجود ماں پیو دے سامنے ادنا ہے گل سمجھ آئی ماں پیو آلہ ہے ٹھیک ہے نا مارکا اس واسطے بھرا جان دے چلے جاویں ماں باپ دا دامن ہاتھ تو نہ جاوے کیوں کہ اے ادنا ہے نا او بولو ہمیں ہے کہ نہیں مارکا اسی طرح ہے نا تو ادنا اللہ دے ہوتے قربان ہوندے ہمیں اگا ٹور دے آؤ مسلمانوں توجہ فرمائیے اللہ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومنہ دیاں جاننا تو زیادہ انہاں دے قریب بھی ہے اور انہاں دے واسطے اہم بھی ہے کی مطلب جان ادنا ہے محمد آلہ ہے سبحان اللہ سمجھ آئی اور ایک جان اتھے تب پوری کائنات ایک پاسے ہوئے تے رسول اللہ دی ذات پاک ایک پاسے ہوئے خدا دی قسمیں کوئی وزن مناسبت کوئی تقابل بندہ ہی نہیں گل سمجھ آ رہی ہے نا جی اور ایو پیغام امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے کے گئے سمجھ آ رہی ہے نا جی کہ مال نہ لوں جائیداد نہ لوں ہر رشتے نہ لوں حتیٰ کہ اپنی جان نہ لوں ماں باپ نہ لوں قرآن کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایک پاسے کروڑا ارباں جانا ہوئے دوجے پاسے کملی والے دا ناموس ہوئے مسلمانوں ایک خدا دی قسمیں کوئی مقابلہ ہے ہی نہ تے مومن وہی ہے جڑا جانا دی قربانی دے کے محمد دے ناموس دا پہرےدار بن جائے آکھو سبحان اللہ تواڈے علاقے دا ایک شاعر بڑا نامور اے جان میری نہیں جان میری میری جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب ویکھیا نہیں پر سنے آئے رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دی جزرائی در اصل ایمان حضور توجہ ہے جی ہاں سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت سے تو گرامی قدر حضرات ایمان اس چیز دا نام ہے کہ بندہ ہر شے تو بڑھ کے پوری کائنات نالوں بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرے محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس دا پہرے دار تے چوکیدار ہوئے تائیں بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے تائیں بندہ مسلمان ہو ایمان دے تقاضیاں تے پورا اتر سکتا ہے تے جنوں ایدی پہچان کوئی نہیں جڑا اس چیز دا مسلمانوں جدا اس چیز دے ایمان
کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ لکھ پیا دعوے کرے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ روح ایمان کیڑی شے دا نام ہے. اس واسطے مسلمانوں اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے میں بات عرض کرن لگا غور کرو. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سارے آکو سبحان اللہ. کملی والے دی امت وچے او جنے جڑا مکھن دی حیثیت رکھدا ہے. امام اہل سنت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے سورت کوثر دی تفسیر کردے ہیں ایک مسئلہ بیان کیتا ہے. قلم توڑ دیتے نا آپ نے فرمایا کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے, توجہ کرے آئے علاقے دا کوئی ایک بندہ گواہی نہ دے کہ میں انہوں کدے مسیح تے چاندہ ویکھے, صرف اتنی گواہی ہو بھی کہ مسلمانہ دے گھر وچ پیدا ہوئے تے کلمہ پڑھ دائی. سبحان اللہ. صرف اتنی گواہی ہوئے پوری زندگی نہ جمعے دی کسے گواہی دیتی نہ نماز دی کسے گواہی دیتی. اسی کدے نہیں ویکھیا انہوں مسجد میں چاندہ, کدے نہیں ویکھیا انہوں نماز پڑھ دا. امام رازی دن وہ فوت ہو گیا, او دا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا, غسل بھی دیتا جائے گا, کفن بھی دیتا جائے گا, مسلمانہ دے قبرستان دفن بھی ہوئے گا. اللہ اکبر. امام رازی دن گویا اللہ نے فرمایا محبوبہ ساری زندگی میں نو سجدہ نہ کرے میں کافر نہیں قرار دیاں گا, گناہگار ہوئے گا, فاسق فاجر ہوئے گا, لیکن کافر نہیں ہوئے گا. تارک نماز اصول دا مسئلہ ہے. عقائد دیاں کتاباں وچ اے مسئلہ لکھیا پہ جڑی کتاب پڑھنا تارک نماز گناہ کبیرہ دا مرتکب ضرور ہے, فاسق و فاجر تے ہیں لیکن کافر کوئی نہیں. نماز اللہ دا حق ہے, پوری زندگی نہ پڑھے کافر نہیں ہوئے گا. تے کملی والے دے وال مبارک دی ادنا جئی توہین کر دے وے اللہ اس نو ملت اسلام وچ رہنی نہیں دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول. توجہ ہے جی, زندہ باد. اللہ فرمایا محبوب گویا امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمانے اللہ فرمایا محبوب تسی اپنی ذات دے حوالے نال جنہ تکلیف دیتی طیف وچ میں فرشتہ بھیجیا انہاں نو تباہ کر دیواں. تسی عرض کیتی میرے مالکا انہاں دے وچوں میں کلمہ پڑھن والے ویکھ رہیاں. محبوبہ تو اپنی ذات دی تکلیف برداشت کیتی, عذاب والا فرشتہ واپس موڑ دیتا. تے جدوں غزوہ خندق دے اندر کافراں دے حملے دی وجہ تو شدت دی وجہ تو نمازاں قضا ہویاں, میرا حق دے وچ کمی آئی انہاں دی وجہ تو کہ میرا حق جڑا ہے وقت تے ادا نہ ہویا. جنگ دی شدت اتنی آئی کہ غزوہ خندق وچ کچھ نمازاں وقت تے نہ ادا ہویاں, قضا پڑھیاں گئیاں, تے جنہاں دی وجہ تو وقت تے نماز قضا نہ ہوئی تساں انہاں دے خلاف دعا کیتی. اپنی تکلیف تے تساں انہاں دے خلاف دعا نہیں کیتی, فرشتہ واپس بھیج دیتا. تے جداں میرے حق وچ انہاں کافراں دی وجہ تو ادائیگی وچ جناب والا تاخیر ہوئی, تساں اللہ اکبر محبوبہ انہاں دے خلاف دعا کر دیتی. تساں اپنی ذات تے توجہ کرائے جملہ امام رازی دے امام فرماندے نے اللہ فرما رہے محبوب تساں اپنی ذات تے میرے حق نو مقدم رکھیا, میں اپنی نماز تے تواڈی ذات نو مقدم رکھیا.
اللہ اکبر زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ توجہ ہے جی سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت سے اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ حضرات گرامی قدر علماء دا مجمع سمجھدار حضرات بیٹھے ہو تھوڑی آواز کھولیں میں توڑے تے سوال کردہ نمرود نے جس وقت بے ایمان مرے ہے کیا اس وقت اس خدائی دا دعویٰ کیتا ہی کہ جس وقت اللہ پاک اس نے ذلیل کر کے مارے ہے اس وقت اس خدائی دا دعویٰ کیتا ہی یا بہت پہلے دا کر رہے ہیں بولو اچھا فرعون کدوں دا خدائی دعوے دار آئی اجے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائی کوئی نہ ہوئے اس وقت وہ نعرہ مروا رہے آئی انا ربکم الاعلی میں توڑا سب تو وڈا رب اجے کلیم دی ولادت نہیں سی ہوئی اس وقت تو خدا کہلوا رہے آئی میرا توڑے تے سوالے پرے پنچایت اجبان والے بندے بیٹھے ہو اللہ نے اس لے کیوں نہیں ماریا فرعون نو جس لے اس پہلی اریا کیا میں خدا گل کوئی سمجھ آئی لے کہ نہیں آئی اللہ اکبر نمرود نے جس لے کیا میں خدا اللہ نے کیوں نہیں مروایا خدائی دے دعوے تو بعد کئی سال تک نمرود بھی زندہ رہے ہیں فرعون بھی زندہ رہے ہیں مارے کس وقت جدوں نبیاں دے سامنے آئے نے ابراہیم دے سامنے جدوں بے ایمان نمرود آیا اللہ نے لتر مار مار کے مروایا فرعون جدوں موسیٰ کلیم دے مقابلے وچ آیا اللہ نے ادوں اس نو غرق کر کے مار دیتا ہن ذرا غور کرائے مسلمانوں پتہ چلیا خدائی دعوے دار جدوں تک رب دی دشمنی کرتے رہے اللہ اکبر اللہ دے مقابلے وچ خدا عمر دے دعوے کرتے رہے اللہ در گزر کرتا آیا تے جدو رب دے نبیان دے مقابلے وچ آئے اللہ نے تباہ کر دیتے معلوم ہویا رب نے اپنے محبوبان دے گستاخانوں کدے چھٹی دیتی کوئی اللہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ چکو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے فقتلوہ فقتلوہ سرتن سے جدا تے او محبوب مسلمانوں او محبوب جڑا پوری کائنات دی لج ہووے جڑے پوری کائنات دا بھرم ہوویں جڑے پوری کائنات دی شان اور شوکت ہوئن جڑے ساری کائنات نو عزتاں دیون والے ہوئن امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے سامنے کسے نعت خانے شیر پڑھیا نعت داتے آکھیا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی اللہ اکبر کہ حضرت یوسف دا مرتبہ اگر کم ہوئے تے کملی والے دے دروازے نو ویکھے جدوں لوگاں تے لوگاں دی نظر وچ حضرت یوسف دے دروازے دی وقت کم ہویا فرمایا اے خبردار اے نہ کہو میرا نبی عزتاں گھٹاون نہیں آیا کملی والا عزتاں بڑھاون واسطے آیا ہے سبحان اللہ ان آنکھ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی اگر حضرت یوسف دی شان ودی ہے او بھی صدقہ مدینے دے تاجدار دائے سبحان اللہ کہہ لو لیکن وزن انہیں حضور دائی در ہزاروں
نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں. مل کے پڑھنے دا ذوق ہے. ہاتھ کھڑا کر کے ماشاءاللہ جواب دیں ذرا. محبت نال پڑھ لو. مسجد دے در و دیوار گواہ ہو جاویں ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں. ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے آقا تو مرتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہمارے آقا تو مرتبے میں سب سے حضرات میں راول پنڈی پڑھتا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. آج سے 8-10 سال پہلے کی بات. تو وہاں پہ نا جی راول پنڈی صدر کے علاقے میں ایک کالج ہے, گارڈن کالج, گورنمنٹ گارڈن کالج, لیاقت باغ کے بالکل سامنے. تو یہ جڑا کالج ہے نا انگریزاں دے دور وچ بنے ہیں. اور راول پنڈی صدر دے علاقے وچ ایک ہوٹل ہے, فلیش مین ہوٹل, وہ اج بھی موجود ہے اور وہ بھی قیام پاکستان تو پہلے دا بنے ہوئے. کالج انتظامیہ دی میٹنگ ہوئی, کھانے دے ٹیبل تے فلیش مین ہوٹل دے وچ پروفیسر تے پرنسپل کٹھے ہوئے تے. جڑا پرنسپل آئی نا اس کالج دا وہ انگریز آئی اور وہ دا نام آئی پروفیسر گارڈن, اور پی ایچ ڈی سکالر آئی تے آکسفورڈ یونیورسٹی دا فاضل آئی. لندن جڑی یونیورسٹی مشہور ہے عالم ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. ہن کالج انتظامیہ دی میٹنگ ہوئی نا تے بحث ہو گئی اس وقت دی موجودہ سیاسی قیادت تے بھئی تہاڈا آئیڈیل کون ہے. کسی آکھیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, کسی آکھیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, کسی گاندھی دا نام لیا. عیسائی بھی آن, ہندو بھی آن پروفیسر. لیکن او جڑا کالج دا پرنسپل ہے چپ کر کے بیٹھا رہا. او دے کول پوچھیو نے بھئی تیرا بھی کوئی آئیڈیل ہے, تو باس وچ حصہ نہیں لیا. ہو سکا آئیڈیل تا ہے لیکن کوئی لیڈر نہیں, بلکہ راول پنڈی دیاں سڑکاں تے بھیک منگن والا ایک فقیر ہے. حضرات گرامی, پڑھا لکھا آدمی, پی ایچ ڈی سکالر, آکسفورڈ یونیورسٹی دا فاضل. او دی زبان وچوں جدوں فقیر دا نام سنیا حیران ہو گئے. او دے کولیگز, ساتھی ٹیچر, ساتھی لیکچرار, پروفیسر, انہاں کا پروفیسر صاحب تو پڑھا لکھا آدمی ہے, یونیورسٹی دا فاضل ہے, پرنسپل نے کالج دا, تو آدھا ہے کہ ایک بھکاری میرا آئیڈیل ہے. بھیک منگن والےاں تو لوگ نفرت کریں دینو, تیرا آئیڈیل کیویں ہو سکا یار. کل دی گل ہے, میں اثر تو بعد دا ٹائم ہے, 4 بجے دا ٹائم ہے, میں لیاقت باغ دی سیر پیا کرینا. اس لئے اس گراؤنڈ دا نا لیاقت باغ کوئی نہیں, میں گراؤنڈ چہل قدمی پیا کرینا. او فقیر میرے پچھوں آیا تے میرے کالج دے دفتر وچ بھی کدے کدے آ جاندا ہے. انہوں پتہ ہے کہ میں اردو بول بھی لینا, سمجھ بھی لینا. میرے پچھوں آ کے گلے چسکاسا پایا ہوئے تے آ کے قریب میرا موڈا پکڑ کے آدھا ہے, پرنسپل صاحب تینوں حضرت عیسیٰ دا واسطہ, مینوں حضرت عیسیٰ دینا تے خیرات دے. 5 مرتبہ اس حضرت عیسیٰ دا نام لے کے میرے کلو خیرات منگی. آدھا میں ہر مرتبہ اگنور کر دیتا, نظر انداز کر دیتا. جداں فقیر نو محسوس ہویا کہ جناب والا اے خیرات نہیں دیندا, واپس مڑیا. وہ آدھا میرے ذہن شرارت آئی, میں جاندے ہوئے فقیر نو بلا کے تے میں انہوں آکھیا میرے کلوں حضرت عیسیٰ دے نا تے خیرات منگنا دیا. صبح تو لے کے اس ویلے تک جتنے پیسے کاسے وچ جمع کیتے نہیں, میں تیرے محمد دے نا تے منگنا, تو میں نو دے دے. توجہ کیجئے گا, راول پنڈی میں ایک نامہ نکلتا ہے فیض الاسلام, ادارہ فیض الاسلام کا, وہ میرے ریکارڈ میں موجود ہے, میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. اتھنٹک بات ہے, میں ایسے بات نہیں کر رہا. آدھا جدوں میں سرکار دا نام لیا,
اللہ دی قسم ہے وہ پرنسپل آدھا اگلے لمحے میں حیران ہو گیا کہ اس گل چوں کاسا کٹیا تے میرے پیراں وچ سٹیا، کاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پیسے زمین تے بکر گئے تے رو کے آکھن لگا عیسائی رہ گئے، میری محبت دی قدر نہیں کیتی، میرے نبی دے نا تے سوال کیتا ہی تے چند ٹکیاں دا کیتا ہی، تو جان منگیا میں جان کٹ کے دے دیواں، تینوں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان اپنے آقا نال کتنا پیار کر دینے، قسم خدا دی او میں کو پیارا لگنے میڈے بابل ویرن ماتوں گول گتا میں سب خیش قبیلہ ایک تین دل بر دینا، تو اکھی دے وچ وسے ہر دم تے نہ لویں اساڈڑے ہاتھوں، یار فریدہ میں کدے دور نہ تھی سا او تڑی زلف دی ٹھنڈڑی آدھا میرا دل کرے زمین پھٹ ونجے تے میں غرق ہو جاواں، جیدہ نام میں لواں او دینا تے ایک ٹکا دیون واسطے تیار نہیں، تے جیدہ نا علمے کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، اے جان لٹاون واسطے تیار ہے، آدھا اللہ دی قسمیں میرے دل گواہی دیتی، مذہب ایوہی سچا ہے جس مذہب نال اس فقیر دا تعلق ہے۔ توجہ ہے، ہووے مسلمان تے کمپرومائز کرے نبی پاک دی عزت تے، ہووے مسلمان تے کاوڑ نہ چڑے محبوب دی عزت والے مسئلے تے، مسلمانوں یرانے بھی پالے عملی طور تے، مسلمانوں سارا رنگ نبی پاک دے دشمنانال موالات تے دوستی والا کرے تے مڑ گل کرے جو میں بھی مسلمان ہاں، پتہ نہیں کیڑی مسلمانی ہے کہ جس مسلمانی وچ نبی پاک دی عزت اور ناموس تے غیرت کوئی نہیں، خدا دی قسمیں لوگوں علامہ صاحب دا احسان ہے پوری ملت تے، پوری امت تے، پوری قوم تے، کہ بچے بچے نو اس نبی پاک دی عزت دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ میں توڑے کو ایک گل پوچھنا توجہ کرنال سنیا ہے، تو انہوں پتہ ہے نا کہ جس لئے حضرت آدم نو بناون دا ارادہ اللہ ظاہر فرمایا آئی، فرشتیاں نے کیا کہ آئی زمین تے فساد کرسی، خون ریزیاں کرسی، تے تیری تسبیح واسطے عبادت واسطے اساں کافی ہیں، ایمیں نا فرشتیاں اپنی عبادت پیش کیتی ہے مالک دی بارگاہ وچ، کیتی ہے نا، نانو نسبحو بحمدک و نقدسو لک، تیری تسبیح تحلیل واسطے فرشتے اپنا علم نہیں پیش کیتا، کوئی آکھ سکتا ہے کہ فرشتے ہیں یہ آکھیا یا اللہ سا عالم ہے تیرے دیتے ہو علم نال عالم ہے، انہاں کیا سا تسبیح کرے سوں، نانو نسبحو بحمدک و نقدس لک، تیری عبادت واسطے اساں کافی ہے، اللہ فرمایا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جاننا تو سا، توجہ ہے جی۔ اس تو بعد اللہ پاک نے کہ کیتا آدم نو اسماء دا علم عطا فرمایا، اسماء دا علم عطا فرما کے نا جی پھر اللہ نے حضرت آدم نو ملائکہ دے سامنے کھڑا کیتا، تے پھر ملائکہ نو آکیا انبیونی بی اسماء ہاؤلا، ان اسماء دی خبر دے ہو جڑے میں آدم نو علم دیتا ہے، اگر تساں اپنی گل سچے ہو، تو فرشتے سر جھکا گئے ہن، اعتراف کر گئے نا، مالکہ تیرا سی اعتراف کر دیں تو جاننا ہے، ایویں ایک نہیں قرآن ہے چلے، ہون ذرا سنو مسلمانوں، آدم علیہ السلام دی جڑی فضیلت ظاہر ہوئی،
فرشتیاں دے اتے عبادت دے میدان وچ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اے نہ فرمایا کہ جنوں میں بناون لگا او عبادت زیادہ کرسی، او دی عبادت دی گنتی تواڈے نالوں زیادہ ہو سی. تساں کہ نانو نسبح بحمدک، اسا تیری حمد بیان کردے ہیں، تیری تسبیح بیان کردے ہیں. اللہ اے نہ فرمایا کہ جنوں میں پیا بنانا او تواڈے نالوں تسبیح زیادہ کرسی نا. اللہ نے آدم نو علم دیتا، علم دے کے اللہ فرمایا ہن دسو جڑا علم اے دے کول ہے او تواڈے کول ہے. انہاں آکھیا مالکا اے دے کولوں زیادہ ہے، ساڈے کولوں اتنا ہے جڑا تو دیتا ہے. ہن سن مسلمانوں عبادت کرن والے، تسبیح کرن والے اتھے نہ پہنچ سکے جتھے علم والا پہنچ گیا، اللہ نے دیتا. اور مسلمانوں آدم دی فضیلت ظاہر ہوئی عبادت دے میدان وچ نہیں بلکہ علم دے میدان وچ. رب اے نہ فرمایا کہ تسبیح زیادہ کرے سی، اللہ فرمایا علم دے کے دیو خبر جے تانوں انہاں اسماء دا پتہ ہے. تو حضرت آدم دی افضلیت علم دے میدان وچ مسلمانوں فرشتیاں تے ظاہر کر دتی گئی. ہن ذرا غور کریا اے گنتی وچ عبادت دے حوالے نال اللہ بیان نہ کیتا کہ تواڈے نالوں زیادہ تسبیح بیان کرسی. مسلمانوں یاد رکھ لو، پتہ چل گیا اللہ اکبر. ساری زندگی جڑے اے دین لے کے دنیا نو اے میسج پہ دیندے گلاں کردے آن بندے 5 وقت نماز پڑھو، مسجد وچ ونجو، روزے رکھو، بس تساں دیندار ہو. آدھے رہن اے بابا خادمی میں چائی کھلوتا ہے کام. 5 وقت نماز پڑھو، تسبیح کرو، مسجد نال تعلق رکھو تے بس ٹھیک ہے. نا میرا سونا، کافر نو، امریکہ نو، یورپ نو، اس مسلمان تو کوئی تکلیف نہیں. اس موضوع دا نا کی موضع کبوری، موضع کبوری والے ہو جیڑا مسلمان 5 وقت مسجد آ کے نماز پڑھتا ہے تے اپنا کام کرتا ہے، او دے کلو امریکہ نو، یورپ نو کی تکلیف ہے؟ تکلیف اس مسلمان تو ہے جنہیں رسول دی عزت دا جھنڈا چایا ہویا ہے، جنہیں نبی پاک دی عزت و ناموس تے جھنڈا چاہ کے مسلمانہ وچ عشق دی شمع روشن کیتی ہے. جے مسلمانہ نو ہے کہ جان بھی پیاری ہے لیکن جان نالوں محمد کریم زیادہ پیارے نے. مسلمانوں حضور دی عزت تے حملہ ہوئے، قوم خاموش ہو ونجے، جیون دا مقصد ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. اس واسطے کلے نمازیاں کولو نہ امریکہ ڈرتا ہے نہ یورپ ڈرتا ہے مسلمانوں، اور اس عالم کولو بھی نہیں ڈرتا. جڑا کہ میں تو سیدھی سادھی تقریر کرنا، او دے کولو وہ ڈرتا ہے باویں لتاں تو معذور ہوئے. جڑا گل محمد دی عزت دی کردا ہوئے نندرا حرام ہو جاندیاں کفر دیاں. خدا دی قسمیں کیوں لوگ ڈردیاں؟ پوری دنیا وچ ہول مچ گئی. او بابا جی جڑا گلاس پانی دا وی جناب 1 گز دے فاصلے تو پکڑ کوئی نہ سکدے، جڑے ویل چیئر دے اوتے جناب لوکاں دے آسرے نال ٹر کے سٹیج تے جاندے ہیں، ساری دنیا انہاں کولوں ڈردی آئی. انہاں مسلماناں نو دس دیتا ہے مسلمانوں تواڈی اصل پاور عشق محمد مصطفیٰ ہے. حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ امیر المجاہدین کے شعر سٹیج پہ آ گئے ہیں. ان کے تیار کیے ہوئے ہیرے، انمول ہیرے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. مسلمانوں دشمناں دیاں جھولیاں چوں جڑے زبردستی قابض ہویاں ہر چیز کڈ کے علامہ صاحب نے آل سنت دے ویڑے چ رکھی ہے. حقیقت گل ہے، حقیقت بات ہے. انصاف بندہ کرے نا کہ جڑیاں چیزاں انہاں زبردستی جدے تے قابض ہوئے ہویاں
جنہ دیاں بنیاداں انہاں خود ہلائیاں. میں تانوں حقیقت پہ عرض کرنا میرے بھائیو، جداں کسے دی ذات ٹارچر کرنی ہوئے دشمن سب تو پہلے او دا ٹارچر کرتا ہے. اے گل ذہن وچ رکھیا ہے، سمجھ آئی؟ کسے دی ذات نو ٹارچر کرن تو پہلے او دے منصب اور او دے عہدے نو ٹارچر کیتا جاندا ہے. اور اصل مقصد اس دی ذات ہوندی ہے. جدن لوگاں مقام نبوت نو گھٹایا ہے نا، مقام نبوت دا تاثر اور کنسپٹ قوم نو اے دیتا ہے کہ نبی اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ ڈاکیے دی حیثیت رکھ دے کہ جی میں ڈاکیے دا کام ہوندا ہے میسج پہنچاونا. مقام نبوت میسج پہنچانے کا نام ہے. جب لوگوں نے کہا کہ نبوت اور نبی کے جو معجزے ہوتے ہیں وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، ان میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کو نبوت ملی، وہ بڑے بھائی ہو گئے، ہم چھوٹے بھائی ہو گئے. خدا دی قسم لوگو، کنسپٹ جدوں ایک مقام دا ایک عہدے دا جدوں تک بندیاں دے ذہن وچ رہے نا، تا پھر اس عہدے دے اوتے جڑی ذات پراجمان ہوندی ہے نا، اس دا او جڑا عظمت والا تصور ہوندا ہے وہ بھی لوگاں دے ذہن وچوں نہیں نکلدا. جدن لوگاں اس عہدے دی اس عہدے نو ٹارچر کیتا اور سن لایا تا مرزے قادیانی جیسے دجالاں نو موقع ملیا چور دروازے استعمال کر کے اس عہدے تے پراجمان ہون دی انہاں جناب والا کوشش کی تھی. حضور والا یہ حقیقت بات ہے، جب تک امت کو مقام نبوت صحیح معنوں میں سمجھایا اور بتلایا گیا تو کسی بے ایمان کو جرت نہیں ہوئی کہ اس عہدے کی کوئی تمنا کر سکے. حقیقت بات ہے. اور جب انگریز آئے تو انہوں نے اسی لیے بندے تیار کیے کہ جنہوں نے مقام نبوت کو ہٹ کیا اور نبی کے مقام کو ہٹ کیا، تو پھر مرزے جیسے جھوٹے بھی پیدا ہوئے. سمجھ آئی؟ اور آج بھی میں تو انہوں پہلے عرض کر گیا کہ صرف نماز پڑھن والے مسلمان تو کافر نو تکلیف کوئی نہیں. سمجھ آئی نا؟ سیدھیاں سادیاں تقریراں اسا تے کہن نوں کچھ نہیں یاد ہے. ایو جے تقریر کرن والے مبلغ تو بھی انہاں نوں کوئی خطرہ نہیں. خطرہ اس بندے تو ہے جنہیں کملی والے دی عزت اور ناموس دا جھنڈا چایا ہے. مجھے آپ بتاؤ، اتنے بندے بیٹھے ہو، مفتی منیب الرحمان سے عہدہ واپس کیوں لیا گیا اور کیڑے بندے نو دیتا گیا؟ کوئی لیول ہے؟ کیوں عہدہ لیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب تو واپس؟ وہ دی وجہ ہے یہ کہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے قافلے دا بندہ ہے. حقیقت بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حق بات کرنے والا بندہ ہے. اقبال سے میں آپ کو یاد آ گئی، کسی نے پوچھا کہ مقام نبوت کیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے، تو آپ نے کیا کہا؟ نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو کیا علم کہ کیا ہے نبوت کا مقام. ہاں مگر عالم افلاک پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام. اگلا شعر سنیں. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام. وہ بھنگ دے بوٹے دی مثلے کہ جی میں بھنگ دا بوٹا پی کے جسم بے طاقت ہو جاندہ ہے نا، وہ نبوت بھنگ کے بوٹے کی مثلے ہے جس میں طاقت نہیں
جس میں قوت نہیں، جس میں اختیار نہیں، جیدہ نام محمد یا علی ہے وہ کسے شاید مالک و مختار نہیں. ایک کہہ کے کدی خدمت کیتی گئی ہے، ایک کہہ کے کس دی روح راضی کیتی گئی ہے، کس نو تقویت دیتی گئی ہے. علامہ اقبال کہندے وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام. جس نبوت وچ طاقت نہیں، اختیار نہیں، قوت نہیں، عظمت نہیں، وہ برگ حشیش ہے. ہم ان کو نبی نہیں مانتے جو کسی شے کے مالک نہیں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں جن کا حکم پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. آخری بات کرتا ہوں، امام رازی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ پھر دستک دیتا ہوں. جدہ یوسف علیہ السلام تے تومت لگی ہے نا، ایویں ایک دو منٹیں چے میں گل مکامنی ہے، گل سنا نہ لی دے. اے پہلے پارے وچ نا جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ علیہ رکوع دے وچ امام رازی نے تفسیر کبیر وچ لکھی ہے، میرے کل موجود ہے، میں پڑھ کے تو سنا رہا. حضرت یوسف جڑے بادشاہ بنے نا مصر دے تے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مینوں وزیر دے. اللہ فرمایا میرے تے انتخاب ہے نا، میرا یوسف میں تیرا وزیر چون لیا. کون ہے؟ مصر دے جنگلاں چ لکڑیاں کٹھیاں کردے تے بچیاں دی روزی کردے، او تیرا وزیر ہے، فلاں فلاں نشانی ہے، جا. یوسف علیہ السلام گئے تو ویکھیا تو اوے نشانیاں انہوں پھدے ہونے. جلے سلام کی تو نے اس ویکھیا حضرت یوسف دا حسن پہلے تا وہ بے ہوش ہو گیا. جدن ہوش آیا فرمایا میرا بچہ میں یوسف علیہ السلام تے چل میرے نال، اللہ تینوں میرا وزیر بنا دیتا ہے. یہ نصیب ہو سکا قبلہ میں کتھے تے جناب کتھے. بہرحال آ گئے جس لئے دارالامارت تے آ گئے نا جی تے حلف برداری دی تقریب ہو گئی تے شہر دے بندیاں حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ پاک وچ عرض کیتی قبلہ شہر دے بندے پڑھے لکھے چھوڑ کے تسا دیہاتی بندے دا انتخاب کیتا ہے، دی کی کوالٹی ہے. جلے خلوت حضرت یوسف گئے نا تے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی میرے مولا میری قوم گل کیتی ہے، اے نو تو میرا وزیر بنایا ہے، اے دی کوئی کوالٹی تا دس. اللہ فرمایا میرا یوسف گزرا ہویا زمانہ یاد کر جدہ تسی وکدے وکاندے مصر چاہے توڑیاں بولیاں لگیاں تے تسی مائی زلیخہ دے گھر آئے عزیز مصر دے تے تو انہوں 7ویں مکان چ لے کے گناہ دی دعوت دیتی اس تے تو رو کے آکھیا میرے اللہ میں بھی نبی، میرا ابا بھی نبی، میرا دادا بھی نبی، دادے دا بھرا بھی نبی تے میرا پردادا نبی، اسی نبوت دا خاندان ہے. میں وکدا آیا مینوں ایڈی تکلیف نہیں ہوئی جڑا عصمت تے حملہ ہوندا پیا تے تکلیف ہے، میں کیویں نکلاں. اللہ فرمایا دروازے وال توجہ کرتے کھلے دروازے یاد ہے جی مالک یاد ہے. 7ویں تو 6واں 5واں 4تھا تیسرا دوجا تے پہلے مکان دے دروازے دا جڑا تالا ہی ٹوٹیا تے دروازہ کھلیا. اگو عزیز مصر آ گیا تے مائی زلیخا آکھیا اینوں خرید آندے جائیں تیری عزت تے حملہ کیتا ہے تے تو آکھیا مالکا عدالت بھی انہاں دی، گواہ بھی آپ، مدعی بھی آپ، میں کیویں صفائی دیواں. تے رب فرمایا یاد ہے میں آکھیا او اشارہ کر بال وال جڑا پنگوڑے ستا ہویا ہے اس آکھیا جی کردہ اگو پھٹے ہویا ہے تے مائی زلیخا سچی ہے تے جے کرتا پچھو پھٹے ہویا ہے تے یوسف علیہ السلام سچن تے زلیخا جھوٹی ہے. یاد ہے جی مال کا یاد ہے. فرمایا جیڑا تیرا وزیر بنائے وہ بال ہے. تے بنایا کیوں ہے جیڑا میرے نبیان دی عزت دی گواہی دے وے میں رب کدے رلن نہیں دیتا. اللہ دی قسم راضی دا کلم وجد چاہ گیا اس مقام تے امام راضی آدن او کملی والے دی امت دے علماء حضرت یوسف دے واسطے ایک بچہ ایک واری گواہی دے وے عزت دی رب انہوں وزیر بنا دے وے تے جن دی پوری زندگی محمد دی عزت دی چوکیداری اج گزری ہوئے او خادم حسین دا رب دی بارگاہ کے مقام ہو یا زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سنو اے دے وچ شک رہے ہی نہیں. علامہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ دے جنازے نہیں دس دیتا ہے جو رب کتنی عزت نال نوازے ہے، رسول کتنی عزت نال نوازے ہے. سمجھ آئی؟ وہ مسلمانوں یوسف دی عزت دے پہرے دار دا اے مقام ہے تے کملی والے دی عزت دے چوکیدار دا کتنا بڑا مقام ہو سی یار. ہاں
میرے سائیں میں بڑا خوش ہویا جناب کو حاضری دے کے تواڈے جذبے ویکھ کے وقت دی ضرورت ہے اہل سنت اگر اپنے آپ نو مضبوط کرنا چاہندے ہو تے حضور دی عزت اور ناموس تے پہرے دار بنیے اور اس قافلے دیا وچ شامل ہو کے ہر اول دستے دا کردار ادا کریے سمجھ آ رہی مرتے اویں ہی جاونا ہے لیکن بندہ کہیں دے نامے لگ کے مرے تو او دا ایک عجیب انداز ہے او دا ایک عجیب رنگ ہے دیکھو کہیں دی کار ویکھ کے بندہ آکے نا یا اللہ اے نو دیتی ہے مینوں ہی دے چاہتا یہ کوئی نجائز بات نہیں ٹھیک ہے نا کہیں دا مکان ویکھ تے بندہ چاہ کے اے نو دیتا ہی تے مینوں ہی دے چاہ اے بھی کوئی نجائز بات نہیں لیکن کدے کہیں دے جنازے دے ہوتے کہیں آکھے جو اے دی جگہ تے اے نہ ہوندہ تے میں ہوندہ اللہ اللہ کیا کمال دے چلے نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آدن جیسے میں غازی المدین دے جنازے تے ونج کھلوتا نا تے میں تمنا کی تھی بڑے بڑے محدثاں تے مفسران دے جنازے میں پڑھے ہیں پر میں سید دا پتر ہو کے تمنا کی تھی یا اللہ کاش آج اس چارپائی تے علم دین نہ ہوندہ جماعت علی شاہ ہوندہ مرن دا مزہ آ جاندہ وما علیہ جزاک اللہ انتہائی خوبصورت انداز نال قبلہ علامہ صاحب گفتگو